قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کون سا طریقہ ہے اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ 90 منٹ کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیا جاتا ہے؟ تجزیہ کیا ہے پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں کا کہ کس کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ ایک میتھڈ ہے نا، مالک نے جب نازل فرمایا ہے تو مالک کی بھی منشا یہ ہے کہ میرا کلام سمجھا جائے۔ دیکھیں ادھر اب لفظ آ گیا ہو، ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مرد۔ یہ بڑا کام ہے جو آپ نے چیزیں الگ الگ کی ہوئی ہیں، اس پہ تو کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ یہ 20 سال لگے ہیں اس ریسرچ پہ۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی سسٹم آپ کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ چاہتے ہیں کہ مکمل تبدیلی ہو تو وہ تبدیلی صرف کوئی کر سکتا ہے، وہ اللہ کا پاک کلام کر سکتا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ذہن آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی او وی پاکستان۔ آج میں ایک ایسے اسکالر کے پاس موجود ہوں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 90 منٹ کے اندر قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھا دیتے ہیں، اور اسی طریقہ کار میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کی ہے۔ ڈاکٹر منظور الفامی بڑا نام ہے اور بڑا دعویٰ انہوں نے کیا۔ کیا ایسا ممکن ہے 90 منٹ کے اندر؟ ایسا کون سا طریقہ ہے جو وہ یہ لے کر آئے ہیں اور 90 منٹ کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسا کون سا طریقہ ہے اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ 90 منٹ کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیا جاتا ہے؟ محترم حسین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، جس مالک کا یہ کلام ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کون ہے تم میں سے جو اس کو سیکھے سکھائے، اس کا ذکر کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جب جس کا کلام ہے اس نے آسان بنا دیا، اور وہ خالق کل ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اس کو آسان بنا دے تو حیرانگی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا، اس میں حیرانگی والی پہل تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جب مالک نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تو ہمیں یہ منوان تسلیم کر لینا چاہیے کہ سب سے آسان ترین جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہم سیکھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس طرف آئیں نہ، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ کیا میتھڈالوجی ہے، کیا طریقہ کار ہے، ہم نے یہ تجزیاتی و تجرباتی ریسرچ کی ہے پی ایچ ڈی لیول پہ۔ پہلے تو تجزیہ کیا ہے پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں کا کہ کس کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر ہم نے اس پہ کام کیا۔ 3 چیزیں ہم نے کلیکٹ کی تجزیہ کر کے۔ نمبر 1، نصاب کا لینتھی ہونا، طوالت ہونا، بہت لمبا ہونا، یہ ایک بوریت کا سبب تھا، یہ ایک قرآن فہمی کی طرف نہ آنے کا سبب تھا۔ دوسرا، قرآن پڑھنے والے انسٹیٹیوٹس میں سزا کا پایا جانا، بچہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، بخوشی نہیں ہے، پڑھنے والا بھی جو پڑھ رہا ہے، جو پڑھنے آیا ہے وہ بھی خوشی سے نہیں بیٹھا، وہ بھی ڈرا ہوا ہے۔ سزا کا جو کنسیپٹ ہے یہ۔ اور تیسرا جو ہمارے معاشرے میں ٹیوشن کا کنسیپٹ ہے، اس نے بھی متاثر کیا ہے کہ ایک ہمارا سوسائٹی میں کنسیپٹ بن گیا نا ٹیوشن کا، کہ ٹیوشن کے بغیر کوئی بھی، جب ہم باقی مضامین کی ٹیوشن پڑھتے ہیں، فزکس کی پڑھتے ہیں، کیمسٹری کی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی ٹیوشن نہیں ہے، کسی اکیڈمی میں بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ ایک پرابلم تھا کہ باقی ایک نظریہ ہے کہ ٹیوشن کے بغیر یاد نہیں ہوتا، اور اس کی ٹیوشن نہیں ہے، یا تو یہ بھی ہو جاتی تو روٹین میں آ جاتے، یا وہ ٹیوشن ختم ہو جاتی۔ تو ایک ٹیوشن بھی میٹر تھا،
اور دوسرا بات یہ تھی کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھایا ہے صحابہ کرام بخوشی پڑھتے رہے. کسی جگہ پر بھی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بھی صحابی یا صحابیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہوئے وہ مرعوب بیٹھا ہو, ڈر کے بیٹھا ہو, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو سزا دی. جہاں پر ہم دیگر سنتیں پر عمل کرتے ہیں, کھانے کی سنتے ہیں, پینے کی سنتے ہیں, یہ واقعی بڑا ثواب کا کام ہے. وہاں پر ہمیں معلم اعظم قرآن کریم کا معلم, سب سے بڑا معلم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جن کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کیسے پڑھایا ہے, تو وہ کیا ہے, بغیر سزا کیا ہے. تو ہم نے یہ چیزیں جب نوٹ کی ہیں تو پھر ہم نے کیا تجرباتی ریسرچ شروع کی ہے کہ ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کیسے. تو اس پر ہم نے ریسرچ کے لیے 2500 لیکچر دیے اور پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہم نے اس کا تجربات کیے اور اسکالرس کی موجودگی میں کیے کہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہم فیل کرتے تھے اس پر ہم کام کرتے گئے, کام کرتے گئے. اللہ کا فضل ہوا کہ ایک وقت ایسے آ گیا کہ سلویسٹ بچے ہوں, پرائمری پاس ہوں, سلویسٹ ہوں, پرائمری پاس ہوں, الفامی قرآن میتھڈ کے ذریعے وہ قرآن کریم سیکھیں, وہ آپ کو پیریڈ میں سبق سنا کر جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ گھر یاد کریں گے جا کر. الفامی میتھڈ کیا ہے جس سے آپ پڑھا رہے ہیں, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ یہ ایک بڑا ایک طویل میتھڈ ہے. اس میں ایک ایک چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا. اور 90 منٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں وہ کس اس طرح؟ کو ایک ایک چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا. پوائنٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے, ہم نے ریزر کو کیسے استعمال کرنا ہے, وائٹ بورڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے, پروجیکٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے, لیپ ٹاپ کا اس میں کیا یوز ہے, حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اس میں کیا کردار ہے, کویز کا کیا طریقہ ہے. ایک بڑا لینتھی میتھڈ ہے جس پر ہماری 40 روزہ ٹریننگ ہے اسکالرز کے لیے. ہم نے پہلی ٹریننگ لی ہے, اس میں منیمم جو تعلیم تھی وہ شہادت العالمیہ جو ڈگری ہولڈر ہے 9 سالہ وہ تھی, ایم فل تھے, پی ایچ ڈی تھے. تو کیا ہے ہم ان کو یہ ٹرینڈ اس میتھڈ پہ ٹرینڈ کرتے ہیں کہ اس میں ایک مکمل ڈیٹیل ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی. الفامی قرآن میتھڈ میں باقی جو سبق شروع کرنے سے پہلے کی تیاری ہے, لیسن پلاننگ ہے, وہ الگ. پڑھانے کے 2 طریقے, 2 طریقوں کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا. الفامی قرآن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاک کلام پر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا نا, تو اللہ رب العزت کا بھی ایک سکھانے کا انداز تو ہے نا, ایک میتھڈ ہے نا. مالک نے جب نازل فرمایا ہے تو مالک کی بھی منشا یہ ہے کہ میرا کلام سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. تو ایک طریقہ تو سکھانے کا قرآن کا بھی انداز ہے نا, قرآن کا بھی میتھڈ ہے. ہم نے اس پر غور کیا. اور سورہ القاریہ پر, جس طرح القاریہ وما ادراک مل قاریہ, القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ, یعنی 2 سوال, ایک تصور 2 سوال. القاریہ کے بارے میں 2 سوال انداز بدل کے. الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پر ایک تصور کے بارے میں 2 سوال ہے, اور ہم نے اس نیت سے پڑھایا کہ یہ اللہ کا بیان کردہ میتھڈ ہے, اسلوب ہے. اور نتیجہ کیا ہے, سلویسٹ بھی پیریڈ میں سبق سنا کر گیا, اور وہ بھی پرائمری پاس بچہ ہو. اور جو گرامر کی چیزیں, ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نحج ہے, ضمائر ہے, علامت تانیث ہے, فاعل مفعول ہے, جو مدارس میں گرامر ہے, ہم گرامر کا نام لیے بغیر ڈائریکٹ میتھڈ سے اس کلیے سے پڑھاتے ہیں. اور دوسرا ہمارا کلیہ, یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی, یہ ہاتھ کے پوروں پر گرامر ہے, جسے کہتے ہیں نا فنگر ٹپس پر. الحمدللہ علامات ماضی بھی اور ضمائر بھی ہم اس کے ذریعے یاد کرائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرشمہ, اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھ بنایا نا, یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. یہ پہلے پورے نا ذہن پہ, یہ واحد کے لیے ہے, ایک کے لیے, دوسرے تثنیہ کے لیے, اور تیسرے جمع کے لیے. پہلے پورے پر جو بھی ورڈ ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے 1, دوسرے پر جو بھی ہے 2, اور آخری پر جو بھی ہے اس کا تمام کرنا. مثال کے طور پہ کوئی کریں, یہ مثال کے طور پر ہو ادھر آ گیا نا, تو اس کا تمہیں کیا کریں گے 1, ٹھیک ہے. ادھر آ گیا تو کیا کریں گے جی تمام, ادھر آ گیا 2, ٹھیک ہے. کیسے آتا ہے مطلب الف لام میم اس طرح آپ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم نا دیکھیں یہ ایک مکمل گرامر کا, جس طرح یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرے میں پہلی جو انگلی ہے نا چھوٹی, یہ مذکر کی ہے, دوسری مؤنث کی, تیسری مذکر کی, یہ مؤنث کی, ٹھیک ہے.
جی اس طرح پہلی 2 انگلیاں تھرڈ پرسن کی، وہ اس ان ہی شیٹ دے، دوسری 2 ہیں سیکنڈ پرسن کی، یو، انگوٹھا ہے فرسٹ پرسن کا۔ دیکھیں ادھر اب لفظ آ گیا ہو، ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مرد، وہ کو کیا دونوں انگلیاں، یہ وہ والی تھرڈ پرسن ہے، ایک کیوں کیا ہے پہلا پورا، مرد کیوں کیا ہے پوری انگلی مذکر کی۔ جی ہو کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ وہ ایک مرد، بتائیے گا وہ ایک مرد، تو ہما کا کیا ہو جائے گا؟ وہ 2 مرد، اب وہ دونوں انگلیاں وہ والی 2، ٹھیک ہے، مرد، وہ 2 مرد، تو اس کا کیا کریں گے جی؟ تمام مرد۔ آپ کو کیسے یاد ہو گیا؟ آپ کو بھی یا بتائیں کہ پہلے یاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا کا کیا ہو جائے گا جی؟ ہا کا وہ ایک عورت، ہما کا وہ 2 عورتیں، اور ہننا وہ کا، تمام عورتیں، اور کا یہ سیکنڈ پرسن شروع ہو گیا نا، آپ، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ آپ ایک مرد ہے جو، اور کما، وہ مطلب کہ آپ 2 مرد، اور کم آپ تمام مرد، اور کی وہی آپ ایک عورت، کما آپ 2 عورتیں، اور کننا، آپ تمام عورتیں، یا میں یا میرا، اور نا کا کیا ہے؟ جمع متکلم فرسٹ پرسن کا، جمع کا کیا ہو جائے گا پلورل کا؟ ہم یا میں۔ اور یہ جو 14 لفظ ابھی آپ نے ترجمہ خود کیا ہے، یہ قرآن کریم میں 10,260 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور آپ ابھی کلاس میں نہیں ہیں، آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ پرفارم نہیں کیا، نہ سامنے وائٹ بورڈ ہے، نہ سامنے پروجیکٹر ہے، نہ سامنے جو ایویٹس ہیں، جو معاون چیزیں ہیں، جو ہمارے میتھڈ کا حصہ ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ بتائیں آپ کو یہ پہلے یاد تھا؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں، ترجمہ آپ نے کیا۔ اب جدھر بھی آ جائے ترجمہ، ان میں سے 10,260 یہ ورڈز ہیں قرآن کریم کے، اور شاید کوئی ایسا پیج ہو جس پر ان الفاظ میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، جدھر بھی آ جائے گا آپ اس کو ایزیلی ترجمہ۔ اور پھر ہم یہ نہیں ہے، ہم فوراً یاد کرواتے ہیں، یاد بھی کرواتے ہیں، اور آخر میں ہم تیز سنانے والے کو انعام بھی دیتے ہیں، اور 2 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں بچے سناتے بھی ہیں، لمبا بھی نہیں، 2-3، اگر آپ کہیں تو آپ کو بھی ابھی یاد کروا دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جب بھی قرآن میں نے بھی جب پڑھا ہے بچپن میں، ابھی بھی نشان ہے ٹائروں کے، ٹائروں سے بڑا مارا ہے، پائپوں کے ساتھ بڑا مارتے ہیں مساجد کے اندر، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے مار کے پڑھانا؟ آپ اسی طرح پڑھاتے ہیں؟ نہیں جی، ہمارا تو الحمدللہ ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے، بغیر سزا کے پیریڈ میں سبق یاد کروانے کا طریقہ، ایک سزا کے بغیر، دوسرا پیریڈ میں ٹیوشن جو کلچر ہے وہ بھی ختم، پیریڈ کے اندر ہم یاد کرواتے ہیں، اور دوسرا بغیر سزا کے، کوئی ٹائر نہیں، کوئی اسٹیک نہیں۔ اور یہ جو آپ کا کوشچن بنتا ہے نا کہ فوراً کیسے یاد کر لیتے ہیں، کیسے یاد ہو جاتا ہے، وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سزا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صبح سے لے کر شام تک مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو رٹا لگایا وہ کیوں یاد ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی فرد سارا دن ڈیل کرتا ہے، اسے کیوں یاد ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی رٹا لگایا اس نے، کیوں یاد ہو جاتا ہے؟ ایک تو وہ باخوشی سن رہا ہوتا ہے، باخوشی، خوشی کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ اس کو توجہ کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے، جس طرح ہم دونوں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن۔ بھئی آپ ایسی ایکٹیویٹیز لانچ کریں، جس طرح ہمارے الفامی قرآن میتھڈ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ وہ سرگرمیاں، وہ وارم اپ لانچ کریں کہ بچے کی آپ کی طرف توجہ ہو جائے، دوسرا وہ خوشی سے سنے، سب وہ فوراً یاد ہے۔ اور اگر وہ بخوشی نہیں سنے گا اور اس کی توجہ نہیں ہوگی تو چاہے وہ 20 ٹیوشن بھی پڑھ لیں سبق کبھی اسے یاد ہے۔ تو یہ جو رٹا لگ رہا ہے جی ایسے، یہ میتھڈ جو چلتا ہے ہمارے عام مدرسہ کے اندر، ایسے بس رٹا لگا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم کو حفظ کرنا وہ تو رٹے کے بغیر حفظ نہیں ہوگا، چونکہ اس میں ایک بھی زبر زیر پیش کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عراب تو ہماری آسانی کے لیے لگے ہے نا، جب وہاں عرب دنیا کے اندر تو عراب کا تو تصور ہے ہی نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے نا، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ان کی تو مدر ٹنگ ہے نا، ان کو ان سے مسنگ نہیں ہوتی، بالکل مسنگ نہیں ہوتی، لیکن طریقہ کار یہ مار کے پڑھانا، نہیں، مار والا تو کنسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے، وہ نہیں نا صحیح، مار والا تو کنسیپٹ ہی ٹھیک۔ دیکھ لیں ہم بعد میں کیمرہ لے کے آ جائیں گے آپ کے سینٹر کے اندر، یہ نہ ہو کوئی ٹائر پائپ نکل آئے۔ نہیں، بالکل ہمارا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اس پہ کبھی کسی بھی وقت ہم چھاپا مار، کبھی بھی آپ تشریف لائیں، کبھی بھی تشریف لائیں، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں. اچھا یہ جو طریقہ کار ہے جو آپ بڑھا رہے ہیں قرآن پاک کو 90 منٹ کے اندر 90% جو ترجمہ ہے، کچھ سیکھنا چاہے، کوئی پڑھنا چاہے، آپ کا کوئی سینٹر ہے جہاں وہ آ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. CC2 177 نمبر پلازا فیز 6 میں آپ تشریف لائیں. جب بھی آپ ڈی ایچ اے میں آپ تشریف لائیں. ہمارا پہلا کورس ہے 60 منٹ میں 60% ترجمہ قرآن. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہم پہلے وہ کورس کرواتے ہیں اور اس کی پریکٹس کے بعد یہ دوسرا ہم کورس کرواتے ہیں 90 منٹ میں 90% ترجمہ قرآن. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پہلے کورس کے بعد بھی بچہ ہر پیج سے پورے قرآن پاک میں 60 منٹ میں 60% ترجمہ قرآن کریم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ فوراً سنیں، قرآن کریم نکالیں. ٹھیک ہے. اور میں کہوں گا زین بھائی پریکٹیکلی، آپ پریکٹیکلی کلاس ہو، آپ کلاس لیں اور اپنے ناظرین کو دکھائیں. اور ہمارے روز سیشن ہوتے رہتے ہیں روز. ابھی کل ایجوکیٹر میں یہ ہمارا DHA میں پروگرام ہے، آپ آئیں دیکھیں. ٹھیک ہے. ہال فل ہوگا. ٹھیک ہے. اور بچے 1 گھنٹے کے بعد آپ قرآن کریم کھول لیں، پورے قرآن پاک کے جس صفحے پر 100 ورڈز ہوں گے وہ 60 کا آپ کو ترجمہ کر کے دکھائیں گے اور آپ خود سنیے گا اور بچے سنائیں گے الحمدللہ. اور پہلے کورس کے بعد ہم پریکٹس دیتے ہیں. فارمولہ کوئی بھی کرائے نا اس کے آگے پریکٹس ہے. ہم پریکٹس کے لیے قرآن کریم کے ورڈز دیتے ہیں. افعال ہم نے تخریج کیے ہوئے ہیں، اسماء ہم نے تخریج کیے ہوئے ہیں، حروف ہم نے تخریج کیے ہوئے ہیں. وہ ہم افعال ماضی، افعال مضارع وہ سارے دیتے ہیں، ہم لکھواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس کے بعد ہم جو دوسرا کورس کرواتے ہیں وہ 90 منٹ میں 90% ہے. اور وہ بھی ہم کیسے کرواتے ہیں؟ قرآن کریم کے جتنے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ہم نے ان کو ایک الگ سے تخریج کیا ہوا ہے اور جتنے نہیں ہوتے ان کو الگ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بڑا کام ہے جو آپ نے چیزیں الگ الگ کی ہوئی ہیں. اس پہ تو کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ یہ 20 سال لگے ہیں اس ریسرچ پہ جس کا اختتام PhD پہ ہوا ہے، آخری ڈگری پہ ہوا ہے. مطلب کہ آپ نے وہ الفاظ الگ کر دیے جو اردو، کیونکہ اردو لشکری زبان ہے، اس کے اندر فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی ہے، ترکش زبان بھی آتی ہے، ساری چیزیں. اور اس کے بعد آپ مطلب بڑی بات ہے کہ 20 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے ہر اس لفظ کو الگ کر دیا تاکہ سیکھنے والے کو آسان نہیں ہو. بڑی بات ہے. میں باقاعدہ آپ کا نمبر نیچے چلا رہا ہوں اسکرین پہ تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں. DHA فیز 6 کے اندر یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایڈریس بتا دیا، وہ بھی نیچے چل رہا ہے. باقاعدہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ خود آئیں، بلکہ ہمیں سیکھنا چاہیے ترجمہ کرنا، تاکہ قرآن تو سمجھنے کی چیز ہے. ترجمہ اگر آ گیا نا تو ہمیں بایو، کیمسٹری، فزکس یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میرا یہ ایمان ہے قرآن کے اندر اللہ نے دنیا کی ہر علم رکھ دیا. دیکھیے جی ذہن پہ دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو. ہاں، ہر آدمی چاہتا ہے ایسے ہی ہے کہ میری اولاد نیک ہو. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرے بچے میری عزت کرنے والے بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میرے مرنے کے بعد نیک کام کرنے والے بنے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاؤ. اور جب بچہ پڑھے گا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ کہ والدین کو اوف پہ نہیں کہنی. جب وہ ترجمہ پڑھے گا کہ والدین کو اوف پی نہیں کرنی تو یقین جانے پھر وہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا. ماشاءاللہ جی. پھر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، پھر وہ آپ کے دل کا سکون بنے گا، چین بنے گا. لیکن جب ترجمہ پڑھنا شروع کر اور آپ ترجمے پہ لگا دیں، عمل وہ کرتا رہے گا، پڑھتا وہ رہے گا اور آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ تو ہے. آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لائیں. اور زین بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کوئی تبدیل ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے. تبدیلی آنی چاہیے جی، تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کا بہت بڑا ایک سلوگن تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے. دنیا کی کوئی کتاب، کوئی سسٹم آپ کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا. اور اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ چاہتے ہیں کہ مکمل تبدیلی ہو تو وہ تبدیلی صرف کوئی کر سکتا ہے وہ اللہ کا پاک کلام کر سکتا ہے. اگر آپ اللہ کے پاک کلام کو سمجھیں تو یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا. ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے ایز اے مسلمان. اور ایمان ہے میرا تو واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ترجمہ اگر ہمیں یقین کریں، ہمیں ترجمہ پڑھ لیا ہم نے اور ہمیں بہت ساری چیزوں سے مطلب وہ آسانی ہو جائے گی. اسلام اتنا آسان لگنے لگ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو ایسے بھول بھلیا میں گھمایا ہوا تھا، اسلام تو اتنا آسان ہے. اور ماشاءاللہ جی بڑا اچھا لگا ان سے انٹرویو کر کے. اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی جو دور بیٹھے ہیں وہ بھی ان سے، ان کے نمبر جو اسکرین پہ چل رہے ہیں
اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکے، اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، ہمیں بھی کوئی ثواب ملے، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سٹوری ہے جو لے کر آئے ہیں کہ ہم خود گھر بیٹھے ترجمہ کریں، صرف کلاسز لینی ہے اور اس کے بعد آپ جہاں بیٹھے ہوں گے قرآن کھولیں گے، آپ کو پتہ ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی اس میں ریسرچ ہے، 20 سال لگے ہیں ان کو، اور پی ایچ ڈی اسی طریقے کے اندر کی ہے۔ میرا تو ان کو سب سے پہلے سر سلام ہے آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جتنا ہو سکے یا اللہ ان کو اجر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی ہر خوشی دے۔ اور اسی جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کو مل سکے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ جو ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں جی زین پہ دیکھیے گا، یہ جو ہم نے دعویٰ کیا نا، یہ دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کیسے حقیقت ہے؟ ہم نے مکمل 30 پاروں کا 5 رنگوں کی مدد سے ترجمہ کیا ہے، 5 رنگوں کی مدد سے، 5 رنگوں کی مدد سے، وہ پیچھے چل بھی رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی دیکھیے گا، جو اس میں سرخ اور سبز رنگ میں ہے نا، جتنے بھی ورڈز سرخ اور سبز رنگ میں ہیں، یہ سارے ہم 1 گھنٹے میں یاد کرواتے ہیں، جس کا جی چاہے گنتا رہے۔ اچھا، یہ نہیں ہم کہتے، ہم یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جتنے بھی سرخ اور سبز رنگ میں ہیں یہ سارے ہم 1 گھنٹے میں یاد کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ بچے کا مورال بڑا اپ ہوتا ہے، کتنے زیادہ تو مجھے پہلے ہی یاد۔ اور تیسرا رنگ ہم نے استعمال کیا ہے سیاہ رنگ۔ سیاہ رنگ میں وہ ورڈز ہیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، بچہ دیکھتے ہی بڑا مورال اپ ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ۔ اور آگے اس کا ہم نے کیا کیا ہے کہ اردو کے جو ورڈز ہیں سیاہ رنگ میں، ان کے اوپر نمبر لگا کے آگے اردو میں استعمال کی وضاحت کی، مثال کے طور پر یوم الدین، اب یوم کے اوپر ہم نے نمبر لگایا، آگے کیا لکھا ہے؟ یوم آزادی۔ ہر کسی کو پتا 14 اگست کو یوم آزادی ہوتا ہے، یوم دن کبھی بھی نہیں بھولے گا، دین یعنی کہ دین کا دن، دین کا یار آسانی ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ 3 رنگ ہو گئے، چوتھا رنگ ہم نے نیلا رنگ کیا، اور اس کے ساتھ بھی بچے کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ وہ ورڈ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور یہ ہر صفحے پر 1-2 ہے، زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے تو صفحات ہی ایسے ہیں جن میں ایک بھی ورڈ نہیں ہے نیلا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بچہ بہت زیادہ ذہنی طور پر بلند ہو جاتا ہے کہ یہ چند ایک رہ گیا، وہ چاند ایک رہ گیا، اور وہ بھی ہم نے 90% کے ساتھ کھیلا ہے، اور وہ بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ یاد وہ بھی کروائے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے لکھوائے ہوئے ہیں، 60 منٹ کے بعد ہم نے نا ان سے وہ بھی لکھوائے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ تو نفسیات کو ہم نے کنٹرول کیا، اور پورے لیکچر میں ہم نے کہیں بھی گرامر کا نام نہیں لیا، اور کام بھی میتھڈ کے ساتھ، ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ ہم نے یہ پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ 5 رنگوں کی مدد سے ترجمہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی چونکہ ریسنٹلی 3 اپریل کو میرا ڈیفینس ہوا ہے، یا انشاءاللہ جیسے یہ چھپے گا آپ کو بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمارا آن لائن ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں۔ اچھا، گروپس ہیں، نمبر چل رہے ہیں آپ ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس ہیں، وہ اس میں کچھ 2 لاکھ آدمی ڈیلی ایک پیج پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 2 لاکھ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جو آنا چاہے ویلکم، جو دور بیٹھ کر پڑھنا چاہے ہم پڑھانے کے لیے تیار ہے، جو ادھر آنا چاہے ویلکم۔ ہماری خواہش ہے اس سینٹر میں جو ہم نے آپ کو ایڈریس دیا ہے، ہم لا رہے ہیں جی آپ کے لیے حفظ القرآن ترجمہ کے ساتھ، کمال کہ حفظ بھی کریں اور ترجمہ کے ساتھ قرآن یاد بھی ہو اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا ہو، پھر مزہ ہے، پھر مزہ ہے۔ بھائی آپ تھوڑا اس لذت کی طرف آئیں صحیح، آئیں صحیح کہ اللہ رب العزت ہمیں فرما کیا رہا ہے، پھر مزہ یہ ترجمہ آتا ہو نا۔ زین بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، کہ ساری زندگی آپ بھول جائیں گے صرف ایک جملے کا ترجمہ اگر آ جائے تو۔ وہ کیا جملہ ہے جی؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا رکوع میں، رکوع سے جب رکوع سے ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمع اللہ لمن حمیدہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا ہے؟ غور کیجیے گا کہ اللہ نے سن لیا جس نے بھی اس کی حمد بیان کی۔ غور کریں، اگر آدمی کو احساس ہو جائے کہ میرے مالک نے سن لیا، میری بات سن لی، اور بھی ایک عام دنیا کا آدمی ہو، شاگرد کو پتہ چل جائے سمیع اللہ سن لیا اللہ نے لمن حمیدہ، اس کی بات جس نے حمد بیان ہے، حمدہ حمد جی، حمیدہ ہو جی حمد اردو کا لفظ ہے، سماعت اردو کا لفظ ہے، سامعین سامعہ اردو کا لفظ ہے، لمن ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ ہم نے 60 میں
منٹ والے کورس میں ہم نے یاد کروا دیا. تو کیا جی لیمن دیکھیں آسانی. کتنا مزہ ہے. میں ابھی پاس بیٹھا ہوں, یقین کریں میں نے کوئی آپ سے کورس نہیں کیا, میں بیٹھے بیٹھے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کا ترجمہ مطلب ایزی ہے, ایزی ہے. بالکل. آپ ان سے رابطہ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے. اور تمام جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے مسلمان ناظرین ہیں, بلکہ کوئی بھی غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ پڑھے, پتہ چلے اور اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ کمپیریزن کرے, دین فیصلہ کرے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہمارے سینٹر میں صرف مسلمان کیا, یہ غیر مسلم بھی قرآن کریم سیکھنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں, ہم سب کو قرآن کریم سکھانے ہم کے تو لیے کمپیریزن, آپ فیصلہ آپ کا ہے. ہاں ہم صرف کہتے ہیں کہ آ کے پڑھیں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور پھر کمپیریزن کریں اور جو بہتر لگے اس کے ساتھ چلیں. ہم کوئی فورس نہیں کریں گے, یہ ان کے سینٹر کا دعویٰ ہے اور بڑی بات ہے. تو میں چاہوں گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. اپنے میزبان ذہن آسی کو ڈاکٹر منظور الفہمی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.